وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ رب العزت نے یہی تو ارشاد فرمایا، اے نبی ہم نے تم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت ہیں پورے عالم کے لیے، اس لیے کہ رات کا چاند دن کو چھپ جاتا ہے اور دن کا سورج رات میں چھپ جاتا ہے، لیکن جو مکہ اور مدینہ کے درمیان اللہ رب العزت نے بھیجا ہے وہ ذات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے اب ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، کس کو خوشی نہیں ہے؟ ہر شخص کو خوشی ہے، ہر انسان کو خوشی ہے، ہر انسان خوش ہے۔ نبی کا آنا مبارک ہے۔ نبی ہر طریقے سے جو دنیا کے اندر جو پیغام لے کر کے آئے اس پیغام کو عام کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ سنیوں کو خوشی ہے اور دیوبندیوں کو خوشی نہیں ہے، یعنی اس کا سوال دیکھو، سوال کیا کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کو خوشی ہے دیوبندیوں کو خوشی نہیں ہے، یعنی وہ دیوبندیوں کو دیوبندیت کو سنیت سے خارج کر رہا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہی تو اہل سنت والجماعت ہیں، یہی تو اہل سنت والجماعت ہے جس کو علماء دیوبند کہا جاتا ہے۔ دیوبند کے اس علماء نے، دیوبند نے پوری دنیا کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر وہ جم کر کے مقابلہ کیا ہے، ہر جگہ کھڑے ہوئے نبی کی سنت کو لے کر، نبی کے طریقے کو لے کر اور ہر طریقے سے جانیں دے کر، قربانیاں دے دے کر کے اس دین کو ہم تک پھیلایا، اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اچھا کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو خوشی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خوشی ہے، خوشی ان کو بھی ہے، خوشی ہم کو بھی ہے۔ کون خوش نہیں ہے نبی کے آنے سے؟ ہر شخص تو خوش ہے نبی کے آنے سے، خوشی ان کو بھی ہے، خوشی ہم کو بھی ہے۔ لیکن میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ جواب یہ ہے کہ خوشی دو طریقے کی ہوتی ہے، خوشی دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک خوشی بچوں والی ہے، ایک خوشی بڑوں والی ہے۔ بچوں والی خوشی تو یہ ہے کہ مثلا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو گھر کے اندر دو طبقوں کو خوشی ہوتی ہے، بچوں کو خوشی ہوتی ہے اور بڑا آدمیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بچوں کی خوشی کیا ہے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچوں کی خوشی یہ ہے کہ آج گھر کے اندر مہمان آیا ہے، جو مہمان آیا ہے آج گھر کے اندر پکوان پکیں گے، آج حلوہ بنے گا، آج شیر بنے گی، آج قورمہ بنے گا، آج یہ ہوگا، بہت کچھ بنا کھانے کے لیے ملے گا، بہت کچھ گھر کے اندر کھانا بننے کے تیار ہو جائے گا۔ یہ بچوں کو خوشی ہے کہ مہمان آیا ہے۔ لیکن جو گھر کے بڑے طبقہ ہے، جو گھر کے بڑے لوگ ہیں، ان کو بھی خوشی ہے، اور وہ خوشی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مہمان جس غرض کے لیے آیا بہت اچھی غرض ہے، جس کام کے لیے آیا بہت اچھا کام ہے، جس کام کو اس نے ہمیں سپرد کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کام کو سر انجام دے، ہمیں چاہیے کہ اس کام کو سر پر اٹھائے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خوشی ان کو بھی ہے، وہ خوشی منا رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول آئے گا، کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، آج حلوہ بنے گا، آج شیر بنے گی، آج بتیاں سلگے گی، آج لوبان کی بتیاں سلگائے جائیں گی۔ لیکن میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند وہ خوشی منا رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو ہمیں پوری دنیا کے اندر رائج کرنا ہے، نبی کے طریقے کو رائج کرنا ہے، نبی کی سیرت کو رائج کرنا ہے، کیونکہ نبی کی سیرت کے اندر نبی کا پورا پیغام چھپا ہوا ہے، نبی کی دعوت سیرت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ قرآن سیرت کے اندر ساری چیزیں جو قرآن میں آیا ہے ان تمام چیزوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اس پر لبیک کہا، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، غالباً آپ کو کوئی مشورہ کرنا ہوگا، اس لیے صحابہ کرام کو عرض کیا، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں پہنچے اور عرض کیا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، صحابیوں بیٹھ جاؤ۔ صحابہ نے جب آواز سنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام صحابی وہیں بیٹھ گئے۔
اللہ کے نبی نے حکم دیا بیٹھنے کا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے، باہر آ کر کے دیکھا دہلیز پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قدم دہلیز سے باہر ہے، ایک قدم دہلیز کے اندر ہے، بیچ میں دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی کیا ہوا کہ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے لاڈلے حبیب، آپ کا حکم میرے کانوں کے اندر پہنچا تو میں نے سمجھا ایک قدم اور آگے رکھوں گا تو گستاخی ہو جائے گی، اس لیے میں یہیں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ اندر جا کر کے بیٹھو، اور اللہ کے نبی باہر نکل کر کے آئے اور دیکھ کر کے دیکھا بکریوں کے باڑے کے اندر ایک صحابی ہیں ابو دردہ بیٹھے ہوئے ہیں بکریوں کے درمیان، بکریوں کا ریوڑ ہے، ریوڑ کے درمیان ابو دردہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ کے پاس پہنچتے ہیں، کہنے لگے ابو دردہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ کا حکم میرے کانوں کے اندر آیا، میں نے سنا آپ نے حکم دیا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، میری جرأت نہیں ہو سکی کہ میں ایک قدم اور آگے چلوں، بس جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ نہ پوچھ تیری محفل میں کہاں بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اصل مقام، یہ ہے عشق رسول، کہ میرے نبی سے عشق کرنا بتیاں سلگانے کا نام نہیں ہے، عشق رسول جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، عشق رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کا نام ہے۔ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے وہ عشق رسول میں ہے، جو نبی کے طریقے کو سر اور آنکھوں کے سر کے اوپر رکھے وہ عشق رسول ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے اب سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی جو اسلام جو دین آج ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، اس میں وہ حضرت بلال حبشی حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، اس میں سمیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے جب برچھا مارا گیا، بری رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکالی گئی، اسی بیر معونہ میں 66 صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ کے اندر 66 صحابہ شہید ہوئے اسی اسلام کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، ان کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام کے لیے امام مالک کا منہ کالا کر کے بغداد کے جنگلوں میں گھمایا گیا، اسلام کے لیے شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے بلکہ بڑی قربانیوں کے ذریعے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا۔ آج ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 12 وفات، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کہ نبی کے آنے کی خوشی مناؤ، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو نبی سے جل رہے ہیں ان کو شیطان بتا رہے ہیں۔ تمہارے باپ کا گھر ہے شیطان، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ شیطان؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روایت نہیں پڑھتے ہو، صرف ایک ہی روایت پر عمل کر کے بیٹھے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ میں یہ پرچہ لے کے آیا ہوں اب سے بھی کہ 9 ربیع الاول کو آپ دنیا میں آئے، کیا روایت کے اندر آیا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو مجھے بتاؤ جو 9 ربیع الاول کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نبی 9 ربیع الاول کو تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب نبی کے جانے تم خوشی منا رہے ہو، نبی جا رہے ہیں دنیا سے تم خوشی منا رہے ہو، نبی کے جانے سے شیطان کو خوشی ہوئی اور کسی کو خوشی نہیں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو روایت بتا دیتا ہوں 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، اور یہ بھی روایت ہے کہ 14 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور یہ بھی روایت ہے کہ 12 کو دنیا میں آئے۔ ایک روایت 12 کی آتی ہے کہ 12 کو دنیا میں آئے، لیکن آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے مصر کے بڑے عالم محمود پاشا فلکی نے تقریباً 100 علماء کا اجلاس بلایا تھا جو ریاضی داں تھے، 100 علماء کا اجلاس بلایا جو ریاضی داں تھے۔ انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ سن 571 عیسوی، کیا یاد رکھنا، سن 571 عیسوی 22 اپریل 14 بکرمی دن کون سا بیٹھتا ہے؟ سوموار کا۔ سوموار کے دن اب آتے چاند کی تاریخ کہ چاند کی کون سی تاریخ تھی؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا کہ چاند کی 9 تاریخ تھی۔ اب میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد
یہ جو ہمارے آپس میں اختلاف ہے ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے سو علماء جو ریاضی داں ہیں، وہ فلسفے میں ہیں، انہوں نے یہ بات طے کر دی ہے اور یہ بات سامنے آ چکی ہے، یہ بات مدلل ہو چکی ہے کہ 9 ربیع الاول اور چاند کی 9 تاریخ پیر کا دن آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا کہ وہ چاند کی 9 تاریخ تھی۔ کون کون سی تاریخ تھی؟ 9 تاریخ، کہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا کے اندر تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر میں اور اسی طریقے سے جو ہمارے پرانے بزرگ بوڑھے آدمی ہیں ان کی زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور ہے 12 وفات 12 وفات۔ یہ 12 وفات چلی کہاں سے؟ یہ 12 وفات وہیں سے آئی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ 12 وفات کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔